بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم بھی کیا عجیب قوم ہے، پہلے اپنی قوم کو مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر اسے مشکل سے نکالنے کے لیے اسی کا استحصال کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہے جو پہلے بجلی کا بحران پیدا کرتے ہیں، پھر 25 سال کے لیے دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کے ٹھیکے چند دہائیوں کے لیے دے دیتے ہیں۔ پہلے شہروں میں ہم گند پھیلاتے ہیں اور پھر اس کی صفائی کے لیے جیبوں کی صفائی کرتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لاہور شہر کی صفائی ہے یا قومی خزانے کی صفائی ہے؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 1 مہینے میں پنجاب صاف کرنے کے احکامات اس نیت سے جا کر کہیں رک گئے کہ اس سے پنجاب میں رہنے والوں کو حکومتی اقدام سے کچھ نہ کچھ تو سکون ملے گا، لیکن وہ بھول گئیں، مریم بھی یہ بھول گئیں کہ یہاں پہ تو ہر چیز میں دہاڑی لگانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو بیوروکریسی ہے، یہ کسی بھی حکمران کو فیل کرنے کی ان میں صلاحیت ہے۔ اب ریاستی مشینری بغیر اوپر کی کمائی کے آگے بڑھتی نہیں، چلتی نہیں، تو یہاں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے لاہور کی صفائی کرنے کی بجائے قومی خزانے کی صفائی کرنا شروع کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اقدام سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انتظامیہ نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قریبی کرم فرما ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے ہائی ریٹ سے بغیر ٹینڈرز کے ملبہ اٹھوانا شروع کر دیا، اور یہ خوفناک چال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس پروجیکٹ کو عوام کی خدمت سمجھ کے کرتی، جو ابھی تک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اربوں روپے کی مقروض ہے، لیکن ذرائع میرے یہ بتاتے ہیں کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کچھ افسران اور ٹھیکیداروں کے درمیان ہیوی کمیشن کے لین دین کا انکشاف ہے، اور جو آپس میں مل کر اس نئی بننے والی حکومت کو چونا لگا رہے ہیں، خود حکومت کو چونا لگ رہا ہے اس میں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ نے کاغذی کارروائی پوری کرنے اور فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے کام کو تیز کر دیا، جس کے لیے ایک ورکنگ پیپر بھی تیار کیا گیا۔ اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں ٹیبل ایجنڈا کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، تو اس ورکنگ پیپر کے بغیر پیش کیے جانے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بورڈ کی میٹنگ کے منٹس بھی منظوری لے لی گئی، اور یہ خوفناک بیوروکریٹک سازش ہے جس میں کئی اہلکار شامل ہیں۔ تو قانون کی نظر میں ایسی کوئی صورتحال ایمرجنسی کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آتی ہے، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کانٹریکٹر کو فوری پیمنٹ کرنے کے لیے آپریشن ڈپارٹمنٹ کی ویریفیکیشن کے بغیر فائل چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بھجوا دی۔ اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بغیر اپنے من پسند ٹھیکیدار کو ہائی ریٹس پہ یہ کام دیے گئے، اور فوری پیمنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ رولز کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے، ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، پس پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ لاہور کے 9 ٹاؤنز کی ہنگامی بنیادوں پہ خصوصی صفائی کے لیے کرائے کی مشینری حاصل کی گئی ہے، اور یہ باور کرایا گیا کہ سی ایم کی ہدایات کے مطابق پورے صوبے میں 1 مہینے کی خصوصی صفائی مہم شروع کی جا رہی ہے، جس میں دیہی اور شہری علاقوں کی جامع صفائی ہوگی۔ تمام نمایاں جگہوں پہ کچرے کے ڈبوں کو رکھا جائے گا جی، اور رہائشی علاقوں سے جو عارضی کلیکشن پوائنٹ سے انہیں پراپر جگہ پہ منتقل کیا جائے گا۔ خصوصی دستے تعینات کر کے ہر قسم کی وال چاکنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ٹھوس فضلہ کو عارضی ڈمپنگ اطراف سے اٹھا کر محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے گا، تاکہ شہر میں کہیں پہ بھی کسی قسم کا فضلہ باقی نہ رہے۔ لیکن پیپرا رولز 2014 پنجاب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک پروکیورنگ ایجنسی پروکیورمنٹ نوٹیفیکیشن کی پیشگی اشاعت کے ساتھ یا اس کے بغیر ایک سے زیادہ ٹھیکیداروں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ٹینڈرنگ کر سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ کار صرف اس وقت استعمال کیا جائے گا جب پروکیورنگ ایجنسی انتہائی جلدی میں بڑی اور چھوٹی بولی کے طریقوں کے لیے مقرر کردہ وقت کی حد کو پورا نہ کر سکتی ہو۔ لیکن یہاں پر سب اوپر ہی اوپر سے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کے نقصان ہوگا، اور صرف 10 دن کی سرگرمی پہ اطلاق ٹیکسز کے ساتھ تخمینہ لاگت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملین ہے۔ تو اس سلسلے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے کوئی پروپوزل بھی نہیں رکھی گئی ہے، نہ ہی جو مشینری کرائے پہ حاصل کی گئی اس کی منظوری لی گئی ہے، اور یہ قسم کا فراڈ ہے جو اس حکومت کے ذمہ میں ڈالا جائے گا۔ کر بیوروکریٹس رہے ہیں، بھگتنا پولیٹیشنز کو پڑے گا، اور ارد گرد یہاں کئی فراڈوں کی فیکٹریاں پھیلی پڑی ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے ٹائرز، ٹیوبز، یہ بیٹریز اور پتہ نہیں کیا کیا مادوں کی فراہمی کے لیے پری کوالیفیکیشن رپورٹ کی منظوری لے لی گئی ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی پالیسی کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ جہاں مریم نواز پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پولیس یونیفارم پہن کے خواتین پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، فیلڈ اسپتال بنا کے دور دراز کے علاقوں میں
رہنے والوں کو طبی سہولیات مہیا کر رہی ہیں، خواتین کے لیے ہاسٹلز، عام خواتین کے لیے بائکس اور خواتین کے لیے ورچوئل تھانوں جیسے مواقع اور اصلاحات لے کر آ رہی ہیں، وہیں اس صاف ستھرا پنجاب میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر بھی ذرا نظر ڈال لیں، ورنہ ان کے ہر پروجیکٹ کا ایک ایک کر کے کٹا چھٹا کھل جائے گا۔ مجھے یاد ہے جب آزادی چوک فلائی اوور کا افتتاح ہوا تھا، مینار پاکستان کے بالکل سامنے بین الاقوامی معیار کا فلائی اوور، جس کے نیچے رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے، لوہری اس خوبصورت فلائی اوور کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے تھوک پھینکنے کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ انتظامیہ کو مجبوراً فلائی اوور پر تھوک پھینکنا یا تھوکنا منع ہے کا بورڈ لگانا پڑا۔ تو اسی طرح کچھ عرصہ پہلے گریٹر اقبال پارک کا افتتاح کیا گیا تو پی ایچ اے نے ایک خوبصورت نوٹ پارک کے مختلف مقامات پہ لکھ کر لگا دیا کہ جس بیگ میں کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئیں اسی بیگ میں بچ جانے والا سامان رکھنے میں شرم کیسی۔ تو لاہور کو خوبصورت بنانے کا سفر تو شروع ہو چکا ہے، جو خوبصورت ہوگا حقیقت میں پیرس کا گمان ہوگا۔ بہرحال وہاں پر ایسے مالی ہیں، ایسی مالی بے ضابطگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پیرس میں۔ اس سے پہلے پوش علاقوں سے لے کر اندرون شہر تک ہر جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، روڈ پہ موجود ٹرالیاں گندگی سے بھر چکی ہوتی ہیں اور ٹرالیوں سے بھی کئی گنا زیادہ کچرا ان کے اطراف میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سڑکوں کے کنارے لگے درخت اور بجلی کے پولز تک ان میں بھی گندی تھیلیاں پھنسا دی جاتی ہیں۔ تھوڑی گلیاں ہی نہیں، یا بڑی سڑکوں پہ ہر طرف گٹر بہہ رہے تھے جن سے گزرنا جو شیر لانے کے مترادف تھا۔ تو کچرا اٹھانے کے لیے گاڑی نہیں آتی۔ یہ صرف ایک محلے کا حال نہیں تھا بلکہ پورے لاہور کا یہی منظر عام ہے۔ خاکروب اب کبھی بولے بھٹکے سڑکوں پہ جھاڑو دیتے نظر آ بھی جائیں تو کچرا کسی کونے میں جمع کر کے چلتے بنتے ہیں، یا اگر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے تو اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نالوں کو، نالیوں سے غلاظت کو نکال کر سڑک کنارے جمع کر دینا معمول کی بات تھی، جو کئی روز وہیں سے گلی سڑتی رہتی تھی اور پھر دوبارہ انہی نالوں کا حصہ بن جاتی تھی۔ یہاں کے باسی بھی اس گند و غلاظت کی وجہ سے ناقابل بیان اذیت میں مبتلا رہتے تھے۔ تو شہر کے مہنگے رہائشی علاقوں کو چھوڑ کر پورا شہر گندگی سے بھرا رہتا رہا۔ شہری نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو گئے۔ ماضی میں لاہور سے کچرا اٹھانے والے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ شہر کا بیشتر حصہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہوتا تھا، اور وہ بھی وقت آیا جب ٹرک کمپنیز یعنی ترکی کی کمپنیز جو تھیں ان کے ورکرز کو 2 ماہ کی تنخواہیں تک نہیں ملی ہیں۔ تو میٹروپولیٹن کارپوریشن شہر میں روزانہ 6000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں سے آدھا بھی نہیں اٹھایا جاتا۔ شہر میں صحت اور صفائی کے ناقص صورتحال کے پیچھے جہاں بد انتظامی کا ہاتھ ہے، وہیں کرپشن کے نظام نے بھی سب چیز کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شہر میں خاکروب ملتے نہیں ہیں، ناپید ہو گئے ہیں، بلکہ بوگس بھرتیاں اور کام چوری بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور یہ تو ممکن ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے گاڑیوں کی کمی ہو، لیکن جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پیدا کاری کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ شاید ان گاڑیوں کی اتنی قیمت نہیں جتنی ان کی مرمت کے نام پہ پیسے ایٹھے جاتے ہیں ہر مہینے۔ ہر کوئی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کئی ہزاروں افراد اس کچرے سے ان کی روزی روٹی بھی وابستہ ہے۔ تو عام مشاہدہ ہے کہ منشیات کے عادی افراد کچرے سے کام کی چیزیں تلاش کر کے اپنے نشے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، وہیں سے کھانا بھی ڈھونڈتے ہیں۔ طرح اور بہت سے لوگ بھی کچرا چنتے پھرتے ہیں، ان میں سے ان کے گھر کا چولہا چلتا ہے۔ اس کچرے کے لیے مختلف مقامات پہ بھی روزانہ سینکڑوں افراد، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، کارآمد چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور پھر انہیں قریب بیٹھے دکانداروں کو ہی فروخت کر دیتے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے ملک کی تاریخ میں پہلی باری چائنیز کمپنیز جو تھیں، انہوں نے لاہور میں کچرے سے بجلی بنانے کے لیے پلانٹ لگانے کا ان کو لائسنس دیا گیا، جس کے تحت ابتدائی طور پہ 40 میگا واٹ بجلی بنائی جانی تھی، اور اس مقصد کے لیے کمپنی کو لاہور سے یومیہ 2000 ٹن کچرا اٹھانا تھا۔ تاہم یہ منصوبے ابھی تک اعلانات کی حد تک محدود ہیں، ان پہ کوئی پیش رفت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کچرے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق صرف سویڈن میں 90% کچرے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، بلکہ وہاں تو کچرا کم پڑ گیا، اب ناروے سے کچرا منگایا جا رہا ہے۔ تو ماہرین کے مطابق 1 ٹن کوڑے سے 2 میگا واٹ بجلی اور 83 لیٹر اینتھیول فیول پیدا ہوتا ہے۔ تو بھارت کی ریاست منی پور کے باپ بیٹے تو ذاتی حیثیت میں کچرے کو ری سائیکل کر کے کروڑوں روپے بنا رہے ہیں۔ صفائی ہمیں ذہنی، جسمانی اور سماجی اور فکری طور پہ ہر اعتبار سے کارآمد بناتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی نصف ایمان ہے۔
لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت جس کی مرضی ہو، مریم نواز کی ہو، عثمان بزدار کی ہو، شہباز شریف کی ہو، بلاول بھٹو زرداری کی ہو، یہ جو بیوروکریسی ہے ہماری، یہ ہر حکومت کو فیل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ کیا مریم نواز پنجاب میں یہ لاہور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحت ہونے والی کرپشن کرنے والوں کو پکڑ کر عوام کو انصاف دلا سکتی ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے ہی دینا ہے۔ اللہ حافظ۔